السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ متولی صاحب والیوم تھوڑا کم کر دو، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ چھوڑ اب سارے ذکر
چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب نیک اعمال کا اجر باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک آدمی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہوگی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی جو جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھے، جمعہ کے دن ایک تسبیح کا ثواب باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے بھی افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں صحیح حدیث میں یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی میرے امتیوں سن لو وہ لوگ جنہوں نے جمعہ کے دن 6 کام کیے، بولو کتنے کام کرنے؟ ارے بولو نا ساتھ میں، کتنے کام؟ جمعہ کے دن 6 کام کیے تو 6 کام کرنے پر اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے میں، یعنی ہم اپنے گھر سے مسجد تک چل کر آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اسے 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کی نفل عبادات کا یعنی نفل نمازوں کا اللہ پاک ثواب نصیب فرمائیں گے۔ کتنے کام کرنے پر؟ 6 کام کرنے ہیں۔ 6 کام کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب اب ہر کوئی آدمی اپنے گھر سے مسجد کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے گھر سے میری مسجد 1000 قدم کے فاصلے پر ہیں تو حدیث شریف کے مطابق 1000 سال کی نفل عبادت یعنی نفل نماز اور 1000 سال کے نفل روزوں کا ثواب اللہ پاک ہر قدم پر نصیب فرمائیں گے۔
اب حدیث شریف میں کون سے 6 کام بیان فرمائے؟ سب سے پہلا کام غسل کرنا جمعہ کے دن، جس کو ہم کہتے ہیں نہانا۔ جمعہ کے دن جس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پیدل مسجد میں چل کر آیا، سواری پر نہیں آیا، پیدل چل کر آیا۔ اور تیسرا کام مسجد میں جلدی پہنچ جانا، جلدی پہنچائے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن فرشتوں سے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کرو، میرے نیک بندوں کی فہرست تیار کرو۔ فرشتے کہتے جمعہ کے دن نیک کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرے فرشتوں سن لو، جمعہ کے دن صرف وہی نیک نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف وہی نیک نہیں ہے جس نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف وہی نیک نہیں ہے جس نے چاشتہ کی نماز پڑھی ہے۔ جمعہ کے دن تو نیک وہ ہوتا ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جلدی آنے پر ہمیں نیکوں میں شمار فرما دے۔ تو میں کون سے 6 کام بیان کر رہا تھا؟ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 پیدل چلنا، نمبر 3 مسجد میں جلدی پہنچنا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام کے قریب بیٹھے، نمبر 5 خطبے کو غور سے سننا، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، اور نمبر 6 لہو و لعب میں یعنی کھیل کود میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ 6 کام جمعہ کے دن کیے تو صحیح حدیث میں لکھا ہے ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے اور ہر قدم پر 1 سال کی نفل نمازوں کا اللہ پاک ہمیں ثواب نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہمیں مختصر سی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، ایک نے ایک دن یہ دنیا کو الوداع کہنا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا مبارک ہے میرا وہ امتی جس کو اللہ پاک نے دنیا کی زندگی نصیب فرمائی اور دنیا کی زندگی میں اس نے نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور بڑی تباہی ہے میرے اس امتی کے لیے جس نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزار دی، اللہ کو ناراض کر کے گزار دی، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی میں گزار دی۔ میرے پیارو، جانا تو ہر کسی کو ہے، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں تم اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اپنے ہر دین کو آخری دین سمجھو، اپنے ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، اپنے ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، اپنے ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت ہمیں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، یعنی دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں کتنا بھی اچھا لباس پہنا ہوگا، دنیا میں میرے پیارو یہ جمعہ کا دن ہے، کبھی تصور تو کرو، کبھی غور تو کرو، آج جمعہ میں ہم نے اپنی مرضی سے غسل کیا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے خوشبو لگائی ہے، لیکن وہ دن بھی تو آنا ہے کہ ہمیں کوئی اور غسل کرائے گا، ہمیں کوئی اور کفن پہنائے گا، اور ہمارے کفن پر کوئی اور خوشبو لگائے گا۔ اور دنیا بھر کے حالات پر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جوان کپڑے کی دکان پر جاتا ہے
اور کپڑے کی دکان پر جا کر یہ بات کہتا ہے کہ مجھے بہترین کپڑا دے دو، مجھے بہترین جوڑا دے دو، اس لیے کہ میری شادی ہے، لوگ میری شادی میں میرے کپڑے کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جائے، میرے کپڑے کی واہ واہ ہو جائے۔ اور اسی دکان پر ایک بوڑھے میاں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ارے اس کی تو شادی ہے، میری تو بربادی ہے، مجھے کفن کا ٹکڑا دے دو، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، جلدی سے میں اسے کفن پہنا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا سے رخصت کر دو۔ ایک دکان پر ایک جوان جاتا ہے اور کہتا ہے میری شادی ہے، مجھے بہترین قسم کا عطر دے دو، ایسا عطر دے دو جس کی وجہ سے ارے میری شادی میں لوگ معطر ہو جائے، خوشبو کی وجہ سے بڑے خوش ہو جائے۔ اسی دکان پر ایک بڑے میاں تشریف لاتے ہیں اور وہ بڑے میاں کہتے ارے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہے، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے، جلدی سے تم مجھے کافور دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو دھونی دے کر دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے۔ آج ہم نے دنیا سے ایسا دل لگایا جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، ہمیشہ ہمیش ہم رہنے والے ہو۔ حالانکہ بڑی زبردست بات قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھائی، قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، جس دنیا کی محبت میں رشتہ دار سے بات کرنے کو تیار نہیں، اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ارے محبتوں کو پھیلانے کا کام کرے گا تب بھی مرنا ہی مرنا ہے، نفرتیں پھیلاتا جائے گا تب بھی مرنا ہی مرنا ہے، ارے اچھے اعمال کرے گا پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، ارے برائیوں میں زندگی گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، لیکن آگے اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اصل سکون والی زندگی دیکھو، دنیا کے اندر تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، ارے کوئی اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی دیہات میں رہتا ہے، دنیا میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن دنیا کی حالت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار کہاں کی زندگی کا ہے بولو، مرنے کے بعد کی زندگی کا، یعنی آخرت کی زندگی کا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں کوئی کس حال میں بھی رہتا ہو، ارے اچھے مکان میں رہتا ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، لیکن آخرت میں دیکھنا ہوگا نیک لوگوں کے درمیان میں وہ کھڑا ہے یا گنہگاروں کے درمیان میں اللہ پاک نے اسے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کے سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے والے، ارے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، نفرتوں کو پھیلا کر زندگی گزارنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن قیامت میں ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجرمین کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی ہے، کیا خوشی منائے کیا غم کرے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، اللہ فرماتے دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، آخرت کی زندگی میں راحت ہی راحت ہے، آخرت کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے پروردگار عالم کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی ضرور بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، موت تو ضرور آ کر ہی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استظہار نصیب فرمائے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آج ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو۔ ارے یہ کورونا وائرس کے زمانے میں ہم نے کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کبھی سوچا نہیں تھا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کبھی سوچا نہیں تھا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے اتنے جنازے، کل ہم ایک جنازے کو دیکھ کر آئے، ہمارے یہ بھائی ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، عبدالستار بھائی، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لیکن میرے پیارو اتنوں کے جنازے ہم نے دیکھے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں مرنے والا بیچارہ، ارے مرنے والا بیچارہ نہیں ہوتا، اس پر تو سب کچھ گزر چکا ہے، اب بیچارے تو ہم ہیں کہ وہ ساری منزلیں ہمیں پار کرنی ہے، قبر کی منزل بھی آئے گی، حشر کی منزل بھی آئے گی، پل صراط کی منزل بھی آئے گی، لیکن میرے پیارو ہم نے کئی جنازے دیکھے، اس کے باوجود ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، لیکن آخرت کا استظہار اتنے جنازوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہ ہوا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا؟ دنیا میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، نہ بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار ہے، نہ بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار ہے، نہ رشتہ دار کے کام آتے ہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو بولو آخرت میں کوئی کام آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے دل لگایا لیکن دنیا والے کام نہیں آتے، لیکن میرے پیارو کاش
اس پروردگار عالم سے محبت کی ہوتی تو اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیتا، آخرت بھی بنا دیتا۔ تو کون کون چاہتا یہ جمعہ کے مبارک دین میں کہ ہم اپنے پروردگار سے تعلق قائم کریں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ برو اللہ سے محبت کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے؟ بولو، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے ایک دلی تعلق ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ میری محبت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے فاتبعونی، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی والی زندگی نہ گزارو۔ محمد عربی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنو، جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جاؤ۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ تو میرے پیارو اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا۔ بس وقت ختم ہونے کو ہے، مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ مل جائے؟ بولو ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ جانا مقدر فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ پاک اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ہم سب چاہتے ہیں، اور یہ سب ہم سب کا عقیدہ، بولو مرنا ضرور ہے، بولو موت آئے گی، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کا سفر کیا ہے، لیکن میرے پیاروں مجھے اصل بتلانا یہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ، مرنا تو ہر کسی کو ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، یعنی ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی۔ ابھی اللہ نے ہمیں تندرستی نصیب فرمائی، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے، جوانی نصیب فرمائی، اللہ اس کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار تم پر احسانات کیے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار اللہ پاک نے ہمیں احسانات کیے ہیں، ہم پر احسانات کیے ہیں، لیکن زندگی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں کل ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے کہ فلانی نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا، اولاد تمہیں نصیب فرمائی کیا حق ادا کیا، ارے زندگی نصیب فرمائی کیا حق ادا کیا، مال دیا کیا حق ادا کیا، تندرستی نصیب فرمائی کیا حق ادا کیا، جوانی نصیب فرمائی کیا حق ادا کیا۔ ہر نعمت کے بارے میں کل اللہ پاک سوال کرنے والے ہیں۔ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیو زندگی کی قدر موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، کسی کو نہیں معلوم کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور ہم نے پلان تو بڑے بڑے بنائے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ 2021 گزرنے کے بعد 2022 میں یہ کریں گے، 2023 میں یہ پلان کریں گے، 2024 میں فلانا پلان، 2025 میں فلانا پلان، یعنی سوچ تو بڑی لمبی چوڑی ہماری ہے، لیکن ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہو سکتے ہیں؟ تمام مخلوق میں اگر سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد کسی کا مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرمائے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہیں نہیں معلوم جب میں لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے
اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں پانی کے لیے گلاس کو اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ گلاس کو میں زمین پر واپس رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، بولو امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی امام ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اور سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی امید نہیں ہوتی۔ اور میرے پیارو ہم نے تو کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو آخرت کا استعزار نصیب فرمائے۔ میرے پیارو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اللہ ہر ایک کو شفا نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ہر ایک کو عافیت والی سہولت والی زندگی نصیب فرمائے، تو ہم احتیاط کرتے کہ نہیں کرتے کہ فلانی بیماری اسے لگی مجھے نہ لگے، فلانی پریشانی میں وہ مبتلا ہوا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم نے کسی کو پریشانی میں دیکھا، جب ہم نے کسی کو دکھ میں دیکھا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست ہے بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، ارے بیماریوں نے اسے پریشان کر دیا ہے، ارے حالات نے اسے پریشان کر دیا ہے، اور حالات کس کی طرف سے آتے بولو؟ اللہ کی طرف سے۔ حالات کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور حالات پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ کبھی کبھی حالات اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نازل فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی حالات اللہ پاک درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بنانے کے لیے اللہ پاک حالات نازل فرماتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک دعا پڑھ لی، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کسی امتی نے کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت تک اسے اس پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ جس پریشانی میں ہم نے کسی کو دیکھا ہے، جس تکلیف میں ہم نے کسی کو دیکھا ہے، اس وقت ہم نے دل میں ایک دعا پڑھی، اللہ پاک وہ تکلیف ہمیں موت تک نہیں دیں گے، بلکہ اس تکلیف سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ مسنون دعاؤں کی کتابیں دیکھو، تیلگو زبان میں بھی ہوگی، اس میں سے پڑھ لے کر یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنا کوئی مشکل، بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت والا بنایا، یعنی عافیت بخشی، سلامتی بخشی، اور عافیت دینے والا کون؟ اللہ۔ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت بخشی، وفضلنی علی کثیر مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا ہے اس پریشانی سے مجھے بچایا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی تمام مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے اگر کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھیں گے، موت تک ہمیں اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ہم نے کسی کو پریشان دیکھا کہ پڑوسی پریشان ہے، رشتہ دار پریشان ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، وہ فلان آدمی فلانی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، فلانے ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، فلانے دکھ میں مبتلا ہو گیا، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک وہ پریشانی اس بندے سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر وہ پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا تھا، دنیا میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم چوکندہ ہوتے ہیں، وہ پریشانی مجھے نہ پہنچے، وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ بولو ہم نے کتنے جنازے دیکھے، پھر بھی ہم سنبھلے۔
اسی کو بہت اچھا کہا ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا۔ ارے بڑھاپا آ گیا، 40 سال کے اوپر کی عمر گزر گئی، 50 سال کے اوپر کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود تیرے دل میں سے کسی کے بارے میں دشمنیاں نہ نکلی، اس کے باوجود تیرے دل میں سے کسی کے بارے میں عداوتیں نہ نکلی، اس کے باوجود تیری زبان غلط بولتی رہی، تیرے کان غلط سنتے رہے، تیری آنکھیں غلط دیکھتی رہی، ارے تیری زبان سے کبھی تو جھوٹ نکلا، کبھی تو کسی کی برائی ہوئی، کبھی تو نے اپنے کانوں سے کسی کی برائی سنی، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھا، حالانکہ کئی جنازے نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس کے باوجود تو سنبھلنے کو تیار نہیں۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنا بھی اچھا بستر ہو لیکن ٹھکانہ تو مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر باری باری آئے گا، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن میرے پیاروں، میں نے بتلایا نا، موت کے وقت کلمہ چاہتے بولو، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آج ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ملک الموت، آپ پہچانتے؟ ارے دیکھا کسی نے؟ ارے بولو نا، دیکھا، ملاقات تو ہوگی نا۔ اسماعیل بھائی، ملک الموت کو پہچانتے ہیں؟ ہر ایک کو کرنی ہے ملاقات، کوئی اس سے بچنے والا بولو نہیں، ہر ایک کی ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جب بھی دنیا سے جائے اللہ کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ اور میرے پیاروں، ہم کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہیں اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں؟ یہ نشانی ہمارے پاس نہیں، لیکن میں بتلاتا ہوں، اور میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اگر ہم اللہ کے بندوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک اللہ کے بندے راضی نہیں، اگر کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ تو دیکھ لو، اللہ کے بندے اس سے راضی ہیں تو اللہ بھی بولو اس سے راضی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے، اللہ پاک نے نمازیں کتنی فرض کی؟ بولو 5 وقت کی نماز میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے آخری وقت جب انسان کا ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے اور دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے نماز پڑھاتے ہیں، پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پہلے خود اسے روح نکالنے سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو آج سے کون کون طے کرتا ہے انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز بولو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ؟ میرے پیاروں، کم سے کم سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں دین رات میں بولو کتنے گھنٹے نصیب فرمائے؟ 24، 20 پر 4 گھنٹے، اور صرف 1.5 گھنٹہ اللہ نے تقاضا کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مسجد عالی شان بن گئی ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں
ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو میرے پیارو، اللہ نے 20 پر 4 گھنٹے ہمیں نصیب فرمائے اور صرف 1.5 گھنٹے کا تقاضا کیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ کی نعمتیں روزانہ کھاتے گئے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ روزانہ اٹھایا، ہواؤں سے روزانہ فائدہ اٹھایا، پانی روزانہ پیا، بیوی بچوں کے پاس روزانہ بیٹھے، اور اللہ کے ساتھ غداری کا عالم یہ ہے کہ سر جھکانے کو آئے ہیں تو 7ویں دن میں آئے ہیں۔ اتنے جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ارے دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کورونا وائرس کی بیماری نے لوگوں کو پریشان کر دیا، کاروبار تباہ ہو چکا، لوگ قرض میں ڈوب چکے، اس کے باوجود فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ تو میرے پیارو، حدیث شریف میں لکھا ہے جب بے نمازی دنیا سے جاتا ہے اور اسے قبرستان کے حوالے کیا جاتا ہے، قبرستان میں شور مچ جاتا ہے کہ آج دنیا کا سب سے بدترین انسان ہمارے حوالے ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ، جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ لیکن میرے پیارو، حدیث شریف میں آپ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ بولو اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کرو۔ اور حدیث شریف میں لکھا جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں وہ بے نمازی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑا کہتا ہے اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارو آج ہم دنیا کے سامنے جھک رہے ہیں، مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان دنیا میں رسوا ہوتا چلا گیا۔ آخر ایک بات یاد رکھو، ہماری رسوائی کیوں ہے؟ اگر ہم اللہ کے گھر کے اندر جھکتے اللہ کے سامنے، ساری مخلوق ہمارے سامنے جھکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا بولو نہ سکتی۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو کبھی کورٹ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو آج سے جمعہ کے مبارک دن میں ہم سب طے کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ہمیں ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو۔ دیکھو بہت سے لوگ کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، حلال روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کم محنت اور برکت زیادہ نصیب فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، قیامت میں نامہ اعمال ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ ہوگا۔ 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم سے 1.5 گھنٹہ مانگا ہے، حالانکہ وہ پیدا کرنے والے اللہ کو تو اختیار تھا، وہ چاہتا تو یوں کہہ دیتا نہیں میرے بندو 22.5 گھنٹے میرا کام کرو، 1.5 گھنٹے اپنا کام کرو۔ اس کے باوجود اس نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا، 1.5 گھنٹے میرے لیے دے دو، 22.5 گھنٹے اپنا کام کرو۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے، کہہ دو زور سے کہو انشاءاللہ۔ نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے؟
آج سے ابھی کی جمعہ کی نماز سے لے کر انشاءاللہ عصر کی نماز سے ہماری ایک بھی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی، اور موت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ سے دل سے دعا کر لو ہم نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی تو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مستورات کا پروگرام بھی انشاءاللہ کتنے بجے؟ 3:30 3 بجے آپ دعوت چلاؤ انشاءاللہ۔ مستورات میں بھی کچھ باتیں ہوگی، چونکہ ہم تو اپنے مسجدوں میں باتیں سن لیتے ہیں، بہت کچھ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن ماں بہنوں کی زندگی میں بھی دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو تمام بیٹھنے والے احباب سے یہ درخواست ہے، ارے اچھا اردو آپ کو سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنی مستورات کو 3 بجے ضرور ہمارے یہ متولی صاحب کے گھر پر پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ مستورات کے اندر بھی باتیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں مشغول ہو جائے۔